जदोजहद में मरहला वार शिद्दत, हुकूमत के गिर्द घेरा तंग करने पर इत्तेफाक, हुकूमती नाकामियों को भरपूर तरीके से उजागर करने का फैसला, जाती उमरा में मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात, तहरीक पर मुशावरत, लीगी क़यादत के खिलाफ बगावत के मुकदमे पर भी तबादला ख्याल। हम हर तरह के हथकंडों से बेनियाज होकर मैदान में निकले हैं और हर मुश्किल को अबूर करने का हमने तहैया कर लिया है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये मार्का कामयाबी के साथ नाफरमानी एक ख़ास मकाम पर जाकर होती है, हम इंशाअल्लाह उससे पहले ही उनको अपने अंजाम तक पहुंचा देंगे। बदतरीन धांधली के नतीजे में बनने वाली हुकूमत नाअहल तरीन, हुक्मरान मसाइल हल करने में नाकाम रहे, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर, ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं, हर मुश्किल अबूर करने का तहिया कर लिया, सिविल नाफरमानी तक पहुंचने से पहले ही हुकूमत को अंजाम तक पहुंचा देंगे। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। जितनी मर्जी जोर जो है वो आप लगा लें, जो मर्जी ताकत आप इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ ये जलसे कामयाब होंगे, ये तहरीक कामयाब होगी, बल्कि इंशाअल्लाह ताला ये जो फैसला है कि अब हुकूमत कौन करेगा, अवाम का वोट जो है वो उसकी हुर्मत की जाएगी। ये फैसले अब ड्राइंग रूम्स में नहीं होंगे, ये साजिशियों के पास नहीं होंगे, ये फैसला इंशाअल्लाह ताला अवाम करेगी। अवाम का मुकदमा लड़ने निकले हैं, पीछे नहीं हटेंगे, हुकूमत खुद अपने की बगावत के मुकदमे कराने वाले मैदान में आए, अपनी कारकर्दगी का हिसाब दें, सिलेक्टेड हुक्मरानों से निजात कौम के लिए बड़ा रिलीफ होगा। अवाम अब पीटीएम की तरफ देख रहे हैं, मरियम नवाज तहरीक की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। नवाज शरीफ मतलूब करार, इस्लामाबाद हाई का इश्तिहार जारी करने का हुक्म, विफाक को 2 रोज में अखराजात जमा कराने की हिदायत, एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत, साबिक वजीर आजम को 30 रोज में पेश न होने पर इश्तिहारी करार देने की वार्निंग। तलबी का इश्तिहार नवाज शरीफ की रिहाइशगाह और इहाता अदालत में चस्पा किया जाएगा, लाउड स्पीकर के जरिए ऐलानात होंगे, ढोल से मनादी भी की जाएगी। नैब प्रोसिक्यूटर ने मुजवजा मतन की तफसीलात बता दी। डिफरेंट एटीट्यूड नहीं रखा जा सकता नवाज शरीफ के साथ किसी और मुजरिम के। ये तो जेल ब्रेक है ना, जैसे देखिए कि वो बनू जेल का वाकया हुआ था कि जेल तोड़ के चले गए तो उनको पकड़ के जिस तरह से भी आप जेल में वापस लाएं, इन्होंने भी जेल ब्रेक की है। जितनी ये नून लीग इस वक्त बगले बजा रही है, मुझे तो लगता है पर्चा इन्होंने खुद करवाया। दारी के मुकदमे करना 2016 में ये इन्हीं की हुकूमत थी, ये इनका शेवा है। वो हुकूमती सतह पे अल्ताफ हुसैन के ऊपर मुकदमा दाखिल किया गया था। शीर मेमन साहब एक जॉब सीकर थे, उनको इस पोस्ट के ऊपर भी खुद ही उन्होंने अपने इंटरव्यू में बता दिया कि शायद काकान अब्बासी ने उनको DGFI लगाया था। ख्वाजा आसिफ वाली बात भी क्लियर करना बड़ी ज़रूरी है। ये कहते हैं जी उनको कहा गया गद्दारी पे मुकदमा बनाए, ये एक होता है झूठे आदमी की निशानी। भैया ये तो आपको फेडरल कैबिनेट ने कहा। नवाज शरीफ से एक मुजरिम जैसा सलूक होगा, लगता है बगावत का मुकदमा खुद नून लीग ही ने दर्ज कराया। बशीर मेमन के इल्जामात बेबुनियाद, शाहिद खाकान अब्बासी ने DGFI और नवाज शरीफ ने IG आजाद कश्मीर लगाया। साबिक डायरेक्टर जनरल नून लीग के बयानी को फरोग दे रहे हैं। शहजाद अकबर की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। मुकदमे की कोई ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं इमरान खान की एज सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कि जी मुकदमे कायम किए जाएं। जो मूवमेंट का ऐलान कर चुके हैं मियां नवाज शरीफ और PDM के प्लेटफॉर्म से और मरियम नवाज साहिबा ने ऐलान किया है, वो बिल्कुल जारी रहेगा। आप 40,000 PMLN के वर्कर्स पर मुकदमे करें, वो फिर भी बाहर आएंगे। सो किसी को हमें डर खौफ नहीं है। बगावत केस, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान गिरफ्तारी देने थाने पेश, कोई भी FIR की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। इमरान खान ने बराह रास्त पर्चा काटने का हुक्म दिया, जितने मर्जी मुकदमे बना लें, लीगी कारकुन डरने वाले नहीं। मोहम्मद जुबैर की गुफ्तगू। जब ये खौफ में होते हैं क्योंकि इनको तो मालूम है इन्होंने क्या किया हुआ है,
تو وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس یہ احتساب سے ہم بچ سکیں. یہ جو تحریک ہے یہ تو تحریک ہے نہیں، یہ تو محض ایک اکٹھ ہے ان لوگوں کا جو کہ اپنی لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. حکومت کا غداری مقدمے سے کوئی تعلق نہیں. احتجاجی سیاست کرنے والے مفادات کے غلام، کرپٹ افراد کا متحد ہونا انہونی بات نہیں. حکومت NRO دے گی نہ دباؤ میں آئے گی. ملک میں مہنگائی ماضی کی حکومت کے اقدامات کا نتیجہ ہے. وزیر اطلاعات شبلی فراز کی گفتگو. بغاوت کے FIR سے کوئی لینا دینا نہیں. شہباز شریف کو حکومت نے نہیں، عدالت نے جیل بھیجا. اپوزیشن کا جارحانہ رویہ سمجھ سے باہر ہے. وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی پریس کانفرنس. کراچی میں ساحلی بیلٹ کے ساتھ تمام زمینیں صوبائی حکومت کی ملکیت. وفاقی حکومت کا جزائر پر ملکیت کا دعویٰ غیر قانونی ہے. سیکریٹری لینڈ یوٹیلائزیشن سندھ نے کیبنٹ ڈویژن کو خط لکھ دیا. سندھ پاکستان کا حصہ، کوئی الگ مملکت نہیں. صوبائی حکومت بنڈل آئیلینڈ پر سیاست میں مصروف. وفاق اپنے لیے نہیں صوبے کے لیے کام کر رہا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات کا رد عمل. حکومت ملک کو خود انحصار بنانے کے لیے پرعزم. انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کی ترقی کے لیے سازگار ماحول فراہم کریں گے. عمران خان کا سیمینار سے خطاب. وزیر اعظم اور آرمی چیف کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا دورہ. وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری اور گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی ساتھ تھے. دیر پامن استحکام کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی. دفاع وطن کے لیے افسروں اور جوانوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ٹانک میں شہید ہونے والے کرنل مجیب الرحمان کے گھر آمد. درجات کی بلندی کے لیے دعا. اہل خانہ سے تعزیت. سپہ سالار کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ تھی. سڑکوں کے بطور رن وے استعمال کی تربیت. پاک فضائیہ کے طیاروں کی لاہور اسلام آباد موٹر وے پر لینڈنگ کی مشق. ری فیولنگ بھی کی گئی. وزیر مواصلات مراد سعید مہمان خصوصی تھے. شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس. سلمان شہباز کو 1044 ارب روپے وصول. حمزہ شہباز کو 29,85,000 اور نصرت شہباز کو 19,21,000 ڈالر منتقل ہوئے. رابعہ عمران کو 7,40,000 اور جویری علی کو 2,83,000 ڈالر موصول. تفصیلات دنیا نیوز پر. 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے مزید 12 اموات. ملک بھر میں 3,16,351 مریض. ایکٹیو کیسز کی تعداد 8,528 ہو گئی. خیبر پختونخوا میں طلباء کی عمر اور کلاس کے حساب سے اسکول بیگ کے وزن کا تعین. پریپ کے لیے 1.5 کلو، اول کے لیے 2.4، دوئم کے لیے 2.6 اور تیسری جماعت کے لیے 3 کلو گرام مقرر. چوتھی، پانچویں، چھٹی، آٹھویں اور 10ویں جماعت کے لیے بھی الگ الگ وزن کا تعین. صوبائی کابینہ نے بل کی منظوری دے دی. وزیر خارجہ کا سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ. دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال. حوثی باغیوں کے حملے کی مذمت. سعودی سالمیت کے تحفظ کے لیے برادر ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. شاہ محمود قریشی کی یقین دہانی. السلام علیکم. دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سجاد. میں ہوں عبید اللہ صدیقی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. بلیٹن کے آغاز میں خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جاتی امراء پہنچے. مریم نواز سے ان کی ملاقات ہوئی.
حکومت مخالف تحریک پر مشاورت اور بغاوت کے مقدمات پر اس ملاقات میں بات چیت ہوئی۔ حکومت مخالف احتجاج میں شدت لانے کے لیے مختلف تجاویز پر غور بھی کیا گیا۔ حکومت مخالف احتجاج میں شدت لانے کے لیے مختلف تجاویز پر غور ہوا۔ جلسوں میں حکومتی نااہلیوں کو اجاگر کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کا ایسا بھی بتانا ہے تو مریم نواز کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان سے، اور کیا حکمت عملی اپنائی جائے اس پر بھی بات ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ جو بغاوت کے مقدمات ہیں اس پر بھی بات ہوئی، اور حکومت مخالف جو احتجاج ہے اس میں شدت لانے کے لیے مختلف تجاویز پہلے بھی دی گئی تھی، ان پر بھی غور کیا گیا۔ مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو میں حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کہتی ہیں حکمران غداری کارڈ کھیلنا بند کریں، بغاوت کے مقدمے درج کرانے والے اپنی کارکردگی کا حساب دیں۔ بھارت پاکستان میں آئین کی حکمرانی کے مطالبات سے نہیں، سقوط کشمیر اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف بغاوت کے مقدمے سے خوش ہوتا ہے۔ عوام کا مقدمہ لڑنے نکلے ہیں، اب فیصلہ ڈرائنگ رومز میں نہیں بلکہ سڑکوں پر ہوگا۔ پی ڈی ایم عوام کو مایوس نہیں کی۔ اپوزیشن کے جب لیڈر یہ بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، ووٹ کی حرمت کی بات کرتے ہیں، الیکشن چوری ہونے کی بات کرتے ہیں، جب کہتے ہیں کہ آئین کی حکمرانی ہو تو آپ ان کو غدار کے القاب سے نوازتے ہیں، اور پھر جب غداری کا پرچہ کٹتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ہمارے مسلط شدہ سلیکٹڈ ہیں وہ ٹی وی پہ 2 گھنٹے کے جو انٹرویو میں تشریف لائے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف یہ اپوزیشن جو ہے بھارت کی زبان بول رہا ہے، انڈیا کی زبان بول رہا ہے، اور اس سے بھارت خوش ہو رہا ہوگا۔ بھارت پاکستان میں آئین کی حکمرانی اور قانون کی حکمرانی سے خوش نہیں ہوتا۔ بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب سقوط کشمیر ہوتا ہے، جب آپ ٹرے میں کشمیر رکھ کے بھارت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر غداری کا پرچہ کٹتا ہے۔ بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم، دوسرے وزرائے اعظم اور پاکستان کے سیاستدانوں کے اوپر غداری کے مقدمے اور بنتے ہیں اور غداری کے پرچے کٹتے ہیں۔ پاکستان کمزور ہوتا ہے تو بھارت تب خوش ہوتا ہے۔ پاکستان کی معیشت کا جب دیوالیہ نکلتا ہے تو بھارت تب خوش ہوتا ہے۔ بھارت تب خوش ہوتا ہے جب یہ جو گلگت بلتستان کے الیکشن ہے، جب اس میں سے دھاندلی کی آوازیں آتی ہیں تو بھارت خوش ہوتا ہے۔ جب آپ کے پاس جواب نہیں ہے ان کی باتوں کا تو یہ غداری کا جو کارڈ ہے یہ کھیلنا اس کا جواب نہیں ہے۔ سامنے آئیں اور آ کے جواب دیں۔ جتنی مرضی زور جو ہے وہ آپ لگا لیں، جو مرضی طاقت آپ استعمال کر لیں، انشاءاللہ تعالی نہ صرف یہ جلسے کامیاب ہوں گے، یہ تحریک کامیاب ہوگی، بلکہ انشاءاللہ تعالی یہ جو فیصلہ ہے کہ اب حکومت کون کرے گا، عوام کا ووٹ جو ہے وہ اس کی حرمت کی جائے گی۔ یہ فیصلے اب ڈرائنگ رومز میں نہیں ہوں گے، یہ سازشیوں کے پاس نہیں ہوں گے، یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالی عوام کرے گی۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.